کسی گاؤں میں ایک مولوی رہتا تھا۔ وہ اس چھوٹے گاؤں کی اکلوتی مسجد کا امام تھا اور نماز کے علاوہ گاؤں کے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا تھا، جبکہ اس کی بیوی گاؤں کی بچیوں کو مدرسہ پڑھاتی تھی، جس سے ان کا گزارا بسیرا ہو جاتا تھا۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیلے تھے اور یہی بات گاؤں کے چودھری صاحب کے بیٹے تک پہنچ گئی۔ اس نے موقع کی تلاش شروع کر دی کہ کس طرح ایک بار اس حسین لڑکی کو دیکھ لے، آخر وہ ہے کیا بلا۔ ایک دن وہ مولوی صاحب کے گھر چلا گیا، کچھ نیاز وغیرہ دینے کے بہانے۔ مولوی کی بیٹی کا دیدار ہو جائے گا اور اس طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جب امام صاحب مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے دروازے پر دستک دی اور مولوی کی بیٹی کی آواز کون؟ اس نے کہا کہ اس کے پاس کچھ سامان ہے جو چودھری صاحب نے بھیجا ہے، وہ لے لے۔ لڑکی نے کہا آپ دروازے پر رکھ دیں، میں اٹھا لوں گی۔ اس نے سامان رکھا اور وہیں انتظار کرنے لگا۔ جب لڑکی نے سمجھا کہ سامان رکھنے والا چلا گیا ہے تو اس نے سامان اٹھانے کے لیے دروازہ کھولا تو اس لڑکے نے اسے دیکھ لیا۔ وہ دیکھا ہی نہیں بلکہ اس پر عاشق ہو گیا اور وہیں اپنا دل لے بیٹھا۔ لڑکا گھر آیا اور ضد پکڑی کہ اس نے شادی کرنی ہے تو مولوی کی بیٹی سے ہی کرنی ہے۔ چودھری صاحب اس رشتے کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے بیٹے سے کہا کہ میں جا کر مولوی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ چودھری صاحب آئے اور مولوی سے کہا کہ میرا بیٹا شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور ہر برائی ہے اس میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ انکار کریں گے تو ہمیں ہنسی خوشی میں چلا جاؤں گا۔ یہ نہ سوچنا کہ میری ناراضگی آپ کی زندگی میں کوئی خلل ڈالے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے مولوی صاحب نے انکار ہی کرنا تھا۔ چودھری صاحب گھر آ گئے اور بیٹے سے کہا کہ مولوی نے انکار کر دیا ہے اور اب دوبارہ کبھی اس گلی سے بھی نہ گزرنا۔ لڑکی کو بہت غصہ آیا کہ اتنی دولت، عزت اور شہرت کے باوجود مولوی نے یہ رشتہ کیسے ٹھکرا دیا۔ میں ضرور انتقام لوں گا، اور اس نے دل میں انتقام کی ٹھان لی۔ ادھر مولوی صاحب کی بیٹی بیمار ہو گئی اور اسے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ پہلے تو وہ گھریلو ٹوٹکوں سے علاج کرتے رہے، لیکن جب بیٹی کا پیٹ پھولنے لگا تو وہ گاؤں کے واحد حکیم کے پاس چلے گئے۔ اس وقت الٹرا ساؤنڈ وغیرہ اور جدید آلات تو نہ تھے، لہٰذا حکیم صاحب نے بچے کے پیٹ کی درد کی شدت کو جانچتے ہوئے بتایا کہ آپ کی بیٹی حمل سے ہے۔ مولوی صاحب کے گھر میں تو جیسے کوہرام برپا ہو گیا۔ ایک قیامت دار بڑی ہے مولوی نے بیٹی کو بہت مارا پیٹا۔ کس کے ساتھ مکالمہ کروا کر آئی ہو؟ کس کا بچہ ہے تیرے پیٹ میں؟ ایک دوبارہ سے اسے قتل کرنا چاہا، لیکن وہاں قتل کرنا چاہا تو ماں بیچ میں آ گئی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی بیٹی بے گناہ ہے۔ وہاں ان کی بیٹی بھی اس امتحان پر اللہ سے امید لگا کر بیٹھ گئی۔ اب کوئی معجزہ ہی ہے، اسے اس نے کس گناہ میں ڈال دیا ہے اور نکالے گا بھی اللہ ہی تعالیٰ۔ ادھر چودھری کے بیٹے نے جب 2-3 بار مولوی کو بیٹی کے حمل حکیم کے پاس جاتے دیکھا تو حکیم کے پاس چلا گیا۔ تھوڑی سی رقم ادا کی تو حکیم صاحب نے ساری بات اگل دی۔ چودھری کا بیٹا واپس آیا اور گاؤں کے میراثی کو کچھ رقم دے کر سارے گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ مولوی کی بیٹی بغیر نکاح کے حاملہ ہو گئی ہے۔ گاؤں کی عورتیں مولوی کے گھر آنے لگی اور پوچھنے لگی کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ بیٹی کو یہ گناہ کرنا پڑا، اس کی شادی کیوں نہ کروا دی، کس کے ساتھ منہ کالا کیا گیا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ پنچایت نے مولوی صاحب سے امامت واپس لے لی گئی اور انہیں 1 ماہ کا وقت دے دیا گیا کہ وہ اپنی رہائش کا بندوبست کسی اور گاؤں میں کر لیں۔ گاؤں والوں نے بھی اپنی بچیوں کو مولوی کی بیٹی کے پاس بھیجنا چھوڑ دیا۔ ہر طرف سے مولوی پریشانیوں میں گھیر چکا تھا، انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک آبرو نوجوان کھڑا تھا۔ اندر آنے کی اجازت طلب کی تو مولوی صاحب پریشانی کے عالم میں کچھ سوچنے لگے۔ لڑکا سمجھ گیا اور اپنا تعارف کروایا کہ میں آپ کا شاگرد، بچپن میں آپ سے قرآن پاک پڑھا ہے، فلاں شخص کا بیٹا ہوں اور برابر والے گاؤں سے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے پہچان لیا اور اسے اندر لے آئے۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ اسے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا ہے۔
مزید بتایا کہ وہ شہر سے حکمت کا کورس مکمل کر کے آیا ہے اور گاؤں میں حکمت کھانا بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن آتے ہی اسے اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ اور گاؤں میں حکمت کھانا بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن آتے ہی اسے اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ واقعی سچ ہے اور وہ اس کا راز معلوم کرنے پہنچ گیا۔ مولوی صاحب کو بھی کچھ امید سی نظر آنے لگی۔ اس لڑکے نے مولوی صاحب کی بیٹی کی نبض دیکھا، کچھ تفصیلات، کچھ اور پھر کچھ سوچتے ہوئے مولوی صاحب سے ایک بکرے اور ایک کتے کا بندوبست کرنے کا کہا اور لڑکی کو تنکا کھانے سے بھی منع کر دیا گیا اور بھوکا رہنے کو کہا۔ اس کی بات پر عمل کرنا پڑا۔ مولوی صاحب اور کرتے بھی تو کیا، ڈوبتے ہوئے تنکے کو سہارا نظر آ رہا تھا۔ سارا بندوبست کر دیا گیا۔ لڑکے یعنی حکیم نے گاؤں کے کچھ معزز عورتوں کو بلوا لیا اور ان سے بکرے کا گوشت پکانے کو کہا۔ جب گوشت پک چکا تو اس لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ پیٹ بھر کر گوشت کھائے۔ لڑکی بھی صبح سے بھوکی تھی، جی بھر کر گوشت کھا لیا۔ جب لڑکی نے گوشت کھا لیا تو اس وقت تک محلے کے کچھ مزید لوگ بھی مولوی کے گھر باہر جمع ہونے شروع ہو گئے کہ یہاں کیا ماجرا چل رہا ہے۔ اس لڑکے نے مولوی صاحب کی بیٹی کو بلوایا اور دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں اس نے پہلے سے کتا ذبح کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس لڑکے کو بتایا کہ جو گوشت اس نے کھایا ہے وہ کسی کتے کا گوشت تھا۔ بس پھر کیا تھا، لڑکی نے الٹیاں شروع کر دیں اور جو کچھ کھایا تھا سب باہر آنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے پیٹ سے الٹی کے ذریعے ایک مینڈک بھی باہر نکل آیا جسے سب محلے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جیسے ہی مینڈک باہر نکلا لڑکی کو کچھ سکون سا محسوس ہونے لگا۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ اس لڑکی نے کسی ندی یا دریا کا پانی پیا تھا۔ اس وقت تھوڑا سا مینڈک چھوٹا سا تھا۔ مینڈک کا بچہ اس کے حلق کے ذریعے پیٹ تک جا پہنچا۔ جب وہ مینڈک کا بچہ بڑا ہو گیا تو اسے تکلیف شروع ہو گئی اور انفیکشن کی وجہ سے پیٹ بھی پھولنا شروع ہو گیا۔ گاؤں کے سب لوگ اس لڑکے کی ذہانت اور حکمت دیکھ چکے تھے اور اس لڑکی کی پاک دامنی بھی سب پر واضح ہو گئی۔ مولوی صاحب نے اس لڑکی کے اصرار پر اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کروا دیا اور یوں وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ محترم عزیز دوستو، کہانی کا حاصل سبق یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر یقین مت کرنا جب تک ان کی تحقیق نہ کر لو۔ آج ہمارے عالم میں ہم سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، بات کی گہرائی تک نہیں جانتے، اس کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس بات کی تصدیق نہیں کرتے، جس سے ہمارے معاشرے میں کئی رشتوں میں درار پڑ جاتی ہے، کئی لوگوں میں دشمنیاں پھیل جاتی ہیں، کئی لوگوں کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اسی امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔